پاکستان کا افغانستان سے ٹی ٹی پی قیادت کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے پر احتجاج۔ کہا ٹی ٹی پی سے وابستہ تحریک جہاد نے حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ افغان حکومت حملے کے مرتکب افراد کو پکڑ کر پاکستان کے حوالے کرے۔ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا مسلسل استعمال روکے۔ تمام دہشت گرد گروہوں، ان کی قیادت اور پناہ گاہوں کے خلاف فوری کارروائیاں کرے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 27 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق درابن کے علاقے میں دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو چیک پوسٹ سے ٹکرا دیا۔ خودکش حملے سے عمارت گر گئی۔ 23 فوجی جوان شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گرد کو چیک پوسٹ میں داخل نہ ہونے دیا۔ بروقت کارروائی میں تمام 6 دہشت گرد مارے گئے۔ کلاچی میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 فوجی جوان شہید ہوئے۔ 14 کی نماز جنازہ ڈیرہ اسماعیل خان گیریجن میں ادا کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا خیبر پختونخوا کی ووٹر لسٹوں میں افغان شہریوں کے اندراج کا الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ۔ کہا آصف علی زرداری کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ شفاف الیکشن ملتا ہے تو چند دن کی تاخیر مہنگا سودا نہیں۔ الیکشن کے لیے اتنا عرصہ انتظار کیا ہے تو چند دن اور بھی کر سکتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کسی کو مہیا نہیں، خطرہ کسی ایک کو نہیں، سب کو ہے۔ نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا کے خلاف اپیل منظور کر لی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا بتائیں نواز شریف نے کیسے کرپشن کی اور کرپٹ پریکٹسز سے پیسہ باہر بھیجا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہمارا کیس ہی واجد ضیاء کی بنیاد پر ہے۔ چیف جسٹس نے کہا واجد ضیاء خود مان رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں، دستاویزات سے بھی کچھ ثابت نہیں ہوتا، مفروضے پر تو کبھی بھی سزا نہیں ہوتی ہے۔ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال سزا سنائی گئی تھی۔ اب وہ پانچویں بار جاتے ہیں۔ اب سوال پوچھے اس شخص سے جو پہلی بار بن کے ناکام رہا، دوسری بار بن کے ناکام رہا، تیسری بار بن کے ناکام رہا، چوتھی بار بھائی بنا کے ناکام رہا، اب 5ویں بار بن کے کون سا تیر مارے گا؟ ایک بار پھر نواز شریف کو نشانے پر رکھ لیا گیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ 3 مرتبہ خود اور 4تھی مرتبہ ریموٹ کنٹرول سے حکومت چلائی اور ناکام رہے، اب 5ویں مرتبہ وزیر اعظم بن کر کون سا تیر مار لیں گے؟ ایک نے خود کو جیل سے نکالنا ہے، دوسرے نے خود کو بچانا ہے۔ نواز شریف حکومت میں آ کر ان لوگوں سے ہی ٹکرائے جس نے وزیر اعظم بنایا۔ حکومت سے نکلے تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ 8 فروری کو ایسا سرپرائز دینا ہے کہ رائیونڈ کو ہمیشہ یاد رہے۔ میاں صاحب نے الیکشن ملتوی کرایا تو جدوجہد کر کے الیکشن کرائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ملک کی معیشت میں بہتری کے لیے ٹیکس نظام میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ ملک کو 900 ارب روپے گردشی قرضے کا سامنا ہے۔ کسی کو ملک میں امن و امان میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حکومت بلوچستان میں شاہراہوں سمیت تمام شعبوں کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ امریکہ کا مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل۔ کہا بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ سیاسی سرگرمیاں بحال کرنے کے بھارتی وعدے پورے ہونے کے منتظر ہیں، جس میں انتخابات کا انعقاد بھی شامل ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا پاکستان امریکہ کا نان نیٹو اتحادی ہے۔ امریکہ علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر پاکستان کے ساتھ شراکت داری کا منتظر ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج۔ موٹر وے M1 پشاور اشکائی، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے سمندری تک بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کے باعث ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں اپنی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ احتساب کے عمل سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا ضروری ہے۔ ہمیں سیاسی اور سماجی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے حکم نامے میں کہا کہ جنوری میں
समाअत शुरू होगी, कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। जुल्फिकार भुट्टो के वरसा में से कोई भी फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, रेफरेंस पहले मुकर्रर न किए जाने पर अफसोस का इजहार करता हूँ। सदारती रेफरेंस अब भी बरकरार है, ये वापस नहीं किया गया। ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पुराना सदारती रेफरेंस है जिस पर फैसला होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अफराद को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सवालात उठाए। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है जिसे बदला नहीं जा सकता। अब फैसले को छू भी नहीं सकते। फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। जो भी केस हो, अदालत कानूनी सवालात के बगैर फैसला कैसे कर सकती है? अदालत किस कानून के तहत ये रेफरेंस चलाए? ये आईनी सवालात हैं जिनका जवाब जरूरी है। नवाज शरीफ की वरीयत पर फैसल वाडा ने कहा, जिसको आज आप बरी कर रहे हैं इसकी नस्लें आपने चोर चोर कहकर तबाह कर दी। जिसको सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट दिए थे आज चोर करार दिया जा रहा है, कल फिर इसको भी आजाद कर देंगे। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा कि एक वजीर आजम को फांसी दी गई, सबको पता है गलत है, लेकिन हिसाब किताब कब होगा, कब बताया जाएगा इसने गलत किया था, इसको सजा मिली है। पीटीआई ने 5 साल बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए वो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, कोई सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराए तो इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। अपनी गलतियां कमीशन के खाते में डालना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से दूर नहीं रखना चाहिए। इलेक्शन करीब आ रहा है, चाहते हैं इस केस का फैसला जल्द हो। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये किसका खिलौना है। जब ये सब कुछ चल रहा था कि मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन राव अनवर मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन और राव अनवर। बिलावल भुट्टो ने नया नारा लगा दिया, कहा सब जानते हैं राव अनवर किसका खिलौना है। पीपल्स पार्टी की क़यादत बशीर मेमन से खौफजदा है। मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से नाराज हैं। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ ना दिया। अगला वजीर आजम, वजीर आला सिंध नून लीग से होगा। मेरे खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। काउंसिल की कार्रवाई गैर आईनी है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत। कहा, सियासी इशराफिया के हाथों खिलौना बनने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूं। मेरा मसला सिर्फ जाती नहीं, इदारे का मसला है। काउंसिल के चेयरमैन और मेंबरान का मेरे साथ रवैया तौहीन आमेज है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज के लिए खड़ी नहीं होगी? चीफ जस्टिस ने जस्टिस एजाजुल हसन के खत का जवाब दे दिया। कहा, मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना मुझे कॉल की और ना ही मुलाकात के लिए आए। आपका खत मिलने पर फौरी आपके इंटरकॉम पर राब्ता किया, लेकिन जवाब न मिला। स्टाफ से राब्ता करने को कहा तो पता चला आप लाहौर चले गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 17 नवंबर के खत के जवाब में 18 नवंबर को खत लिखा। शरह सूद मुसलसल चौथी मरतबा 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, महंगाई मुसलसल कमी की राह पर गामजन है। महंगाई की शरह में 3% इजाफा गैस की कीमतें बढ़ने से हुआ। IMF प्रोग्राम से रकूम की आमद का रास्ता खुल जाएगा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। पहली छमाही में मुआशी बहाली तवक्को के मुताबिक रही। आलमी मार्केट में जिनास की कीमतों में कमी से महंगाई नीचे आई। बिलावल भुट्टो ने कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में इंसाफ मिलने वाला है। सदारती रेफरेंस अदलिया के लिए इम्तहान और खून के धब्बे साफ करने का मौका है। अदालत अपने हाथों से खुद ये दाग धोए। अवाम ने फैसला कर दिया, अब अदालती फैसले का इंतजार गए। अदालत फैसला सुना दे कि उस
ان سے جرم ہوا تھا۔ جرم میں ملوث لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند کیا جائے تاکہ آئندہ ایسا کوئی کام نہ ہو۔ قائد ایوان کو انصاف ملے گا تو عام پاکستانی کو بھی ملے گا۔ شہباز شریف نے کہا نواز شریف ایک بار پھر سرخرو ہو گئے، جھوٹے مقدمات انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا منظم سازش کے تحت شریف خاندان کی ساکھ کو مس کیا گیا، ملک کی تباہی کا حساب کون دے گا؟ مریم اورنگزیب نے کہا نواز شریف کو انصاف ملتے ملتے 7 سال گزر گئے۔ حمزہ شہباز بولے جھوٹے کیس بنا کر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، جھوٹے کیس بنانے والے آج کٹہرے میں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا پی ٹی آئی کبھی الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹے گی، بلے کا نشان چھیننے نہیں دیں گے۔ بیرسٹر گوہر سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، صاف شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے فرائض پر بھی بات چیت۔ ہمارے صبر کا آخری پیمانہ تھا، اس کو چھلکنے مت دیجیے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے، پاکستان گواہ ہے، اس شہر کی سڑکیں گواہ ہے کہ ہم لڑنا جانتے ہیں، ہم لڑنا چاہتے نہیں ہیں۔ صبر کر سکتے ہیں لیکن بے غیرت نہیں بن سکتے۔ ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی پر سنگین الزامات، خالد مقبول صدیقی نے کہا مچھر کالونی میں فائرنگ کرنے والوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، کراچی کا ماحول خراب کرنے سے گریز کیا جائے۔ فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے 3 افراد کی نماز جنازہ ادا، ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی بھی شرکت۔ ریپبلکن اور نگراں وزیر اعظم کی ڈی آئی خان میں دہشت گرد حملے کی مذمت، براون اور کراچی میں سیکورٹی فورسز کو کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین، شہداء کے لواحقین سے اظہار ہمدردی، کہا دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں سیکورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتی، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی بھی دہشت گرد حملے کی مذمت۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی، کیس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی۔ اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی، کہا جو بھی فیصلہ کریں گے میرٹ پر کریں گے، متوازن اور نیوٹرل ہو کر کیس کو چلا رہا ہوں، کوئی پوائنٹ بتا دیں کہاں اجلت دکھائی دی۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف نے کہا جیل میں بھی لاڈلے کی سہولت کاری ہو رہی ہے، کیا پاکستان میں کسی دوسرے قیدی کو دیسی مرغیاں کھلائی جاتی ہیں؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا تاغیات نائل ہو گیا تو کیا فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے دہشت گرد نہیں؟ 2017 کے کرداروں پر خاموشی اختیار کرنا جرم ہے، اس کے بغیر ریاست پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتی۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ایم کیو ایم صرف الیکشن نہیں شفاف الیکشن چاہتی ہے۔ 15 سال سے اقتدار میں رہنے والی پیپلز پارٹی کا اداروں پر اثر و رسوخ ہے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے نام پر مذاق کیا گیا، ایم کیو ایم اپنا مقدمہ جیت چکی ہے۔ عدالت نے 3 حلقہ بندیاں کالعدم قرار دے دیں، امید ہے منصفانہ فیصلہ ہوگا اور حلقہ بندیوں کو درست کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے یوریا کھاد کے بحران پر قابو پانے کے لیے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو تاز دے دیا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ملک میں کھاد کی قلت نہیں، مافیا نے خود ساختہ کمی کی ہے، خود ساختہ کھاد کی کمی کو فوری ختم کریں۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کھاد کی قیمت 5000 روپے تک پہنچ گئی، جو اقدامات کرنے ہیں پلان کر لیا۔ سعودی کمپنی ارامکو کی پاکستان کی فیول مارکیٹ میں انٹری، وہ پاکستان کی 40% شیئر خرید لیے، معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ کراچی پولیس چیف کا جرائم میں کمی کا دعویٰ، کہا دنیا کے خطرناک شہروں کی فہرست میں کراچی شامل نہیں، کراچی پولیس کی نئی ٹیم آنے سے جرائم کی وارداتوں میں کمی آئی، کچھ وارداتیں پرائیویٹ افراد نے پولیس کی وردی پہن کر بھی کی، پولیس کے جن لوگوں نے جرائم کیے انہیں گرفتار کیا گیا۔ کراچی میں 2 مبینہ پولیس مقابلوں میں 3 ملزم گرفتار، 2 زخمی حالت میں پکڑے گئے۔ نیا گولی مار میں 2 گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ملی لیب اسکوائر کے قریب بھی 2 گروپوں میں گولیاں چلی،
علاقہ فائرنگ سے گول اٹھا۔ مسلم لیگ نون اور JUI کی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات۔ آئندہ انتخابات کے لیے پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق۔ انتخابی امیدواروں کی حتمی فہرستیں تیار کرنے کی بعد دوبارہ ملاقات ہوئی۔ استحکام پاکستان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ انتخابات کی حکمت عملی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور عوامی رابطہ مہم پر تبادلہ خیال ہوا۔ قومی اور صوبائی حلقوں میں ٹکٹوں کی تقسیم پر بھی مشاورت ہوئی۔ پارٹی رہنماؤں نے تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا، نگراں حکومت انتخابات کے بروقت انعقاد کی خواہاں ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ عوام کی خدمت سیاسی جماعتوں کا مقصد ہونا چاہیے۔ گالم گلوچ سے محض غصے کا اظہار ہو سکتا ہے، ریفارمز نہیں۔ الیکشن کمیشن کی انتخابات کی تیاریاں۔ ریٹرننگ افسران کی ٹریننگ آج سے شروع ہوگی۔ ترجمان کے مطابق سینئر افسران تمام ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران کو ٹریننگ دیں گے۔ پنجاب کے 40، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے 36 اور سندھ کے 30 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران شامل ہیں۔ الیکشن میں صرف 57 دن باقی۔ 8 فروری ووٹ سب سے ضروری، آپ کی ہماری ووٹ ڈالنا ذمہ داری۔ اگلی حکومت کون بنائے گا، اگلے وزیر اعظم کون آئے گا، جوڑ توڑ سیاسی ملاقات، مذاکرات، ٹکٹ سے امیدواروں کے نام تک، ریلیاں، جلسے اور جلوس، کہیں دعوے کہیں وعدے، ووٹنگ، گنتی اور نتائج۔ الیکشن کی سب سے تیز، سب سے بڑی، سب سے بہتر، سب سے غیر جانبدار اپڈیٹ اور خبریں صرف اور صرف ہم نیوز پر۔ سرکاری حج اسکیم میں درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ میں 22 دسمبر تک توسیع۔ نگراں وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد نے کہا، حج پیکج 1 لاکھ روپے کم کرنے کے باوجود درخواستوں میں کمی پر حیرت ہے۔ معاشی حالات کے باعث حج درخواستیں کم جمع ہوئیں۔ اب تک 40,175 درخواستیں جمع کرائی گئیں۔ اسلام آباد پولیس نے اسلحہ لائسنس کے لیے 2 روزہ ٹریننگ کی شرائط رکھ دی۔ لائسنس کے اجرا یا تجدید کے لیے ٹریننگ لازم ہوگی۔ شہری پولیس لائن کی شوٹنگ رینج پر 2 روز کی ٹریننگ حاصل کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کا دورہ۔ زیر تعمیر ایمرجنسی بلاک کا جائزہ۔ منصوبہ دسمبر کے آخر تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ OPD کو بھی اپ گریڈ کرنے کا حکم۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی میں لانڈھی اور انڈسٹریل ایریا سے تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت۔ مقبول باقر نے کہا کہ نارتھ کراچی FB ایریا اور سائٹ سپر ہائی وے سے کچرا اٹھایا جائے۔ کراچی کو خوبصورت بنانے میں صنعت کار کردار ادا کرے۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہنرمند خواتین کے لیے تقریب کا انعقاد۔ رنگ برنگے ملبوسات اور ہاتھ سے بنی اشیاء کے اسٹالز لوگوں کی توجہ کا مرکز۔ خواتین کی جرأت اور ہمت اجاگر کرنے کے لیے ٹیبلو بھی پیش کیا گیا۔ کتابیں ہوں یا کاپیاں، سب کے دام طلبہ اور والدین کی جیبوں پر بھاری پڑنے لگے۔ دور دراز سے لاہور میں سستی کتابیں ڈھونڈتے آئے طلبہ پریشان، کہا پڑھائی کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔